اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم، والفجر وليال عشر، والشفع والوتر، والليل إذا يسر، هل في ذلك قسم لذي حجر. صدق الله العلي العظيم. اب حضرات صلوات پڑھتے ہوئے ذرا ممبر سے قریب آ جائیں. نسیم صاحب آگے قریب ایک اور بلندر صلوات. برادران عزیز، عزیزان ایمانی، برادران اسلامی اور مسلمانان حسینی، قرآن حکیم کا سورہ مبارکہ فجر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ ارشاد گرامی کے مطابق سورہ حسین ابن علی ہے. گویا کہ سورہ فجر کی تفسیر سمجھنی ہو تو حضرت سید الشہداء کی سیرت اور شخصیت کو سامنے رکھیں، اور حضرت سید الشہداء کی سیرت اور آپ کی شخصیت کو سمجھنا ہو تو سورہ فجر کو سامنے رکھیں. یہ ہمارے چھٹے امام کا ارشاد ہے کہ سورہ فجر
سورہ حسین ابن علی ہے۔ ہمارے جوانوں میں سے کتنوں کو یاد ہے سورہ فجر؟ یہ سوال میں نے کر لیا، اب تو پورے مجمع پہ سکوت ہی طاری رہے گا۔ سورہ فجر سورہ حسین ابن علی ہے، اور کوئی بہت طویل سورہ نہیں ہے بظاہر، سورہ بقرہ کی طرح نہیں ہے کہ جو 2.5 پاروں پہ مشتمل ہے، نہ سورہ آل عمران کی طرح ہے کہ وہ بھی تقریباً 2 پاروں پہ مشتمل ہے، نہ سورہ نساء کی طرح ہے۔ سورہ فجر 30ویں پارے میں ہے، چھوٹے سوروں میں سے ہے نسبتاً، جنہیں کہتے ہیں سورہائے قصار۔ قرآن مجید کے کچھ سورے ہیں جو سورہائے طوال ہیں، یعنی لمبے سورے ہیں، کچھ سورے ہیں جنہیں سورہائے معین کہتے ہیں۔ معین یعنی وہ سورے ہیں کہ جن میں کم و بیش 100 آیتیں ہیں، 100 کے قریب، 100 سے کچھ کم، 100 یا 100 سے کچھ زیادہ، وہ کہتے ہیں سورہائے معین، مئہ سے معین کا لفظ۔ اور پھر کچھ سورے ہیں جنہیں کہتے ہیں سورہائے قصار، قصار یعنی چھوٹے سورے۔ حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، فرمایا ہے آپ نے کہ مجھے سورہائے طوال تورات کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، سورہائے معین زبور کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، انجیل و زبور کی جگہ عطا کیے گئے ہیں، اور سورہائے قصار وہ عطائے ربانی ہے جو خاص میرے لیے ہے۔ سورہائے قصار وہ سورے ہیں جو خاص عطا ہیں میرے لیے، اور اس میں شک نہیں کہ یہ سورہائے قصار بے حد فکر انگیز ہیں۔ سورہائے قصار بے حد فکر انگیز سورے 30ویں پارے میں زیادہ تر ہیں، یہ 29واں پارہ اور 28واں پارہ اور 27واں پارہ اور 30واں پارہ، اس میں جو سورے ہیں یہ اپنے اسلوب کے اعتبار سے، اپنے مضامین کے اعتبار سے باقی قرآن مجید کی ہر آیت اپنی جگہ ایک شان اعجاز رکھتی ہے، پورا قرآن معجزہ ہے، لیکن ان سوروں کی شان اعجاز نور علی نور کی سی کیفیت ہے۔ 21ویں صدی کا ذہن ہو یا 22ویں صدی کا ذہن ہو یا قرب قیامت کا ذہن ہو، ان تمام آنے والے اذہان کے لیے یہ سورہائے قصار، پورا قرآن اور بطور خاص سورہائے قصار خاص فکری اور علمی اور فلسفیانہ توجہ کے مستحق ہیں۔ سادہ سا ترجمہ پڑھ کے اجتہاد نہ کر لیجیے گا۔ عام طور پر ہمارے ہاں یہ ایک مرض عام ہو گیا ہے، عربی بالکل نہیں جانتے، اردو کے ترجمے پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد خود کو ماہر علوم قرآن سمجھ لیتے ہیں، مجتہد سمجھ لیتے ہیں، فقیہ و مجتہد پہ اعتراضات بھی کرتے ہیں، اور بعض تو ایسے ہیں کہ ان کی اردو بھی درست نہیں ہے، عربی تو خیر بہت دور کی بات ہے۔ عربی اور پھر قرآنی عربی، عربی اور پھر وہ عربی
کہ جس میں قرآن نازل ہوا قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ اکبر. بہرحال میری دستہ گزارش آپ سے یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت اور اس کی قرأت کی طرف زیادہ سے زیادہ توجہ فرمائیں. روزانہ قرآن مجید کا کچھ حصہ پڑھا کیجیے. روزانہ آپ کی زندگی میں نورانیت پیدا ہوگی، روحانیت پیدا ہوگی. جس گھر میں قرآن مجید پڑھا جائے گا وہاں سے نحوستیں دور ہوں گی، برکتیں نازل ہوں گی. جو شخص قرآن مجید پڑھے گا اس کی شخصیت میں نورانیت پیدا ہوگی، اس کا دل منور ہوگا، اس کا ذہن منور ہوگا. قرآن مجید ہے یعنی بزرگوار ہے. جو قرآن کی بزرگواری کا لحاظ کرے گا اللہ اسے بھی بزرگوار بنا دے گا. قرآن عظیم ہے. جو قرآن کی عظمت کا لحاظ کرے گا پروردگار اسے بھی ایک گنا عظمت عطا کرے گا. قرآن مجید حکیم ہے. جو قرآن مجید کی تلاوت کرے گا پروردگار اس میں بھی حکیمانہ تفکر پیدا کر دے گا. قرآن مجید کریم ہے. کریم کہتے ہیں اسے جو فیاض ہو. تو قرآن مجید کے کریم ہونے کے معنی معصوم نے یہ بتائے ہیں کہ یہ اس طرح کا فیاض ہے کہ جو اس کی تلاوت کرے گا اسے انتہائی فراخی کے ساتھ رزق نصیب ہوگا. قرآن کریم اس لیے کہلاتا ہے. قرآن مجید کے بہت سے اوصاف ہیں، قرآن مجید کے بہت سے القاب ہیں، اور ہر لقب اور ہر وصف کی ایک خصوصیت ہے، ایک معنویت ہے، اور اس کا ایک فیضان ہے. قرآن کریم کہتے ہیں، نہیں قرآن کریم. کریم اسی لیے کہتے ہیں کہ قرآن سے وابستگی کے بعد انسان رزق کے لیے کبھی محتاج نہیں ہوتا. یہ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، واہ واہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں. سن رہے ہیں نا؟ ہر آدمی آتا ہے اس معاشرے میں رزق روزی کے لیے. کون پریشان نہیں ہے؟ سب پریشان ہیں اور ادھر ادھر دوڑتے ہیں، بھاگتے ہیں، ایسے دروازوں کو کھٹکھٹاتے ہیں جن سے ملنے کا یقین نہیں ہے، اور اس دروازے کی طرف نہیں جاتے جہاں سے ملنا یقینی ہے. یہ بھی کوئی دانش مندی ہے؟ یہ بھی کوئی دانش مندی ہے؟ اس در کو نہیں کھٹکھٹاتے جہاں سے ملنا یقینی ہے. ممکن نہیں ہے کہ انسان وہاں سے خالی ہاتھ لوٹا دیا جائے. توجہ فرمائیے گا میری گزارشات پر، میری درخواست پر. اور آج شب سے اس مجلس میں بیٹھے بیٹھے یہیں اپنے نفس کے ساتھ کوئی ایک ایسا عہد کر لیجئے، اپنے نفس کے ساتھ کوئی ایسا معاہدہ کیجئے کہ پھر اسے وفا کیجئے، اس عہد کو وفا کیجئے، اس معاہدے کو پورا کیجئے. ایسا معاہدہ جس میں آپ کی عزت نفس، آپ کی کرامت، آپ کی شرافت، آپ کی عظمت محفوظ ہو. ایک حدیث قدسی ہے جس میں پروردگار نے فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے مومن بندوں کو ہر چیز کا حق دیا ہے مگر انہیں ذلیل ہونے کا حق نہیں دیا ہے. سمجھا؟ اللہ کے مومن بندوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل ہونے کا حق اللہ نے نہیں دیا ہے. ایک روایت میں ہے کہ انسان جب جلدی جلدی نماز پڑھتا ہے اور اسے فکر ہوتی ہے کہ نماز پڑھ کے
اسباب دنیا کی تلاش میں نکلے تو سلام جب ادا کرتا ہے نماز کا اور اٹھ کے جانا چاہتا ہے تو فرشتے یہ کہتے ہیں کہ اسے دیکھو، سارے اسباب جس کے ہاتھ میں ہیں اس کی طرف سے منہ موڑ کے ادھر جا رہا ہے جن اسباب کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں۔ بیٹھا ہے اس جگہ، اس کے محضر میں، اس کی حضوری میں، اس کی بارگاہ میں، جو خالق کائنات ہے، اللہ خالق کائنات، اللہ خالق محمد، اللہ خالق علی، اللہ خالق زہرا، اللہ خالق حسن و حسین، اللہ خالق انبیاء، اللہ خالق ارض و سما، اللہ وہ کہ جس کی شان یہ ہے کہ انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، جب وہ چاہتا ہے کسی کام کو کہ ہو جائے تو بس وہ ارادہ کرتا ہے اور وہ کام ہو جاتا ہے۔ فسبحان الذی بیدہ ملکوت کل شیء، اور کیا کہنا اس ذات کا کہ جس کے ہاتھ میں ہر شے کی حقیقت اس کی مٹھیوں میں ہے، اس بارگاہ کو چھوڑ کے اور ادھر ادھر تلاش کر رہا ہے، ہوا کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ نادانی ہے کہ نہیں؟ کیسی نادانی سی نادانی ہے، کیسی نادانی سی نادانی ہے۔ آج اس امام باڑے میں علم نصب ہے، جب یہاں سے نکلیے گا، جب میں ممبر سے اتروں تو مجھ سے کوئی صاحب مصافحہ کرنے نہ آئے۔ مجھ سے کیا کریں گے مصافحہ کر کے؟ میں بہت گناہ گار انسان ہوں، نہ ہاتھ چومیں نہ مصافحہ کریں۔ جسے ہاتھ چومنا ہو علم چومے جا کے، اور علم پکڑ کے قسم کھائے کہ آقا ہم آپ کو گواہ کر کے قسم کھاتے ہیں آج سے ہم روزانہ تھوڑا سا قرآن ضرور پڑھیں گے، اور آقا آپ شفاعت کیجیے گا کہ اللہ ہماری تلاوت قبول کرے اور ہماری زندگی میں اور رزق میں برکت عطا کرے۔ ایک صلوات پڑھ دیجیے نا۔ ایک اور بلند تر صلوات۔ یہ قرآن رزق و روزی میں بھی برکت عطا کرتا ہے، یہ قرآن شفا بھی ہے، شفا نفسانی بیماریوں سے بھی شفا ہے اور جسمانی بیماریوں سے بھی شفا ہے۔ دوائیں لیں مگر دوا وہ اس نسخے کی بنا پہ آپ لیتے ہیں جو ڈاکٹر لکھتے ہیں۔ ڈاکٹر کو علم دینے والا اور دوا میں تاثیر پیدا کرنے والا جو ہے اس کا کلام ہے قرآن، ہے نا؟ اور قرآن سے متعلق خود خالق کائنات نے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور ہم تو قرآن میں سے جو چیز نازل کرتے ہیں وہ مومنین کے لیے شفا ہے اور رحمت ہے۔ کیا ہے؟ شفا اور رحمت۔ قرآن کی آیت ہے، یہ قرآن کی آیت ہے، سورہ مبارک ہے بنی اسرائیل میں 17واں سورہ، وہی سورہ جس کا آغاز معراج کے بیان سے ہوتا ہے۔
اس میں یہ آیت موجود ہے۔ پھر سورہ مبارکہ حمد یعنی سورہ فاتحہ، وہ پہلا سورہ جہاں سے قرآن شروع ہوتا ہے، اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ سورہ حمد سورہ شفا ہے۔ یہ سورہ حمد سورہ شفا ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جس کو اس سورے سے شفا نصیب نہ ہو اسے کسی شے سے شفا نہیں مل سکتی۔ طب سے متعلق بہت سی روایتیں ہیں، طبی روایتیں، جن میں معصوم کی زبان سے کسی جڑی کا، کسی بوٹی کا، کسی پتے کا، کسی پھول کا، کسی پھل کا فائدہ بتایا گیا ہے کہ یہ کھاؤ گے تو یہ فائدہ ہوگا، اس بیماری میں یہ چیز فائدہ مند ہوتی ہے۔ کہیں کہیں معصومین نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں بعض ایسی چیزیں ہیں جن کے متعلق اس طرح کی تعبیریں آئی ہیں، اس طرح کی عبارتیں آئی ہیں۔ مضمون یہ ہے کہ مثلا یہ چیز کھاؤ گے تو یہ ہر بیماری کی دوا ہے الا السام، سام یعنی موت، یعنی موت کے علاوہ ہر بیماری کی دوا ہے۔ بعض دوائیں ایسی ہیں، لیکن معلوم ہے سورہ حمد کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ سورہ مبارکہ حمد وہ سورہ ہے کہ اگر 70 مرتبہ پڑھ کر کسی میت پہ دم کر دیا جائے اور وہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرنا۔ اس کی کیا معنی ہے؟ کہ یہ موت تک کے لیے شفا ہے۔ سن رہے ہیں آپ؟ یاد رکھیے گا یہ، اور غفلت نہ کیجیے گا۔ ہمارے ہاں غفلتوں کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ میں نے دیکھا ہے، تجربہ کیا ہے، آزمایا ہے، اور پڑھتا ہوں درد ہوتا ہے۔ جب ایصال ثواب کی مجلسیں ہوتی ہیں اور ہم کہتے ہیں فاتحہ، تو لوگ صحیح طریقے سے فاتحہ بھی نہیں پڑھتے، ایک رسم سمجھتے ہیں، بس ہاتھ اٹھا لیا ہو، کچھ پڑھ دیا ہو، کچھ نہیں پڑھا ہو، بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ مبارکہ حمد بے توجہی سے پڑھتے ہیں۔ سورہ حمد یا قرآن کو بے توجہی سے پڑھنے کے بعد یہ توقع رکھتے ہیں کہ دعا قبول ہوگی، شکر کیجئے کہ عذاب نازل نہیں ہوتا۔ سورہ حمد بے توجہی سے پڑھنا، اس کی عظمت کا احساس کیے بغیر پڑھنا، یہ نہ سمجھنا کہ ہم کتنے عظیم الفاظ ہیں جو زبان پہ جاری کر رہے ہیں، اس کی کیا تاثیر ہے، کیا عظمت ہے، آخر کس لیے اس کو ہر نماز میں جزء نماز و متن نماز قرار دیا گیا۔ صرف سورہ مبارکہ فاتحہ یعنی سورہ مبارکہ حمد کی بے حرمتی ایک ایسا بڑا جرم ہے کہ اس پوری امت پر عذاب نازل ہونا چاہیے، اور اگر عذاب نہیں نازل ہو رہا ہے تو صدقہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا غفلت سی غفلت ہے، سورہ حمد نہیں پڑھتے توجہ کے ساتھ، اس کا ادب، اس کا لحاظ کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، کس کے لیے پڑھ رہے ہیں۔ غور کیجیے گا، میں ہر ایک کو نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن جو ہیں اکثریت اور وہ بھی جو سورہ حمد پڑھتے ہیں اس میں غلطیاں کتنی ہوتی ہیں ماشاءاللہ۔ اسی مجمع میں اگر امتحانوں میں کہوں ذرا سورہ حمد سنائیے تو کیا نتیجہ ہوگا؟
اس پر آپ توقع کرتے ہیں آقا حسین آپ سے راضی ہوں گے؟ آپ حضرات اپنے ساتھ دھوکہ کیوں کر رہے ہیں؟ اپنی ذات کو کیوں فریب دے رہے ہیں؟ دنیا آخرت دونوں کا خسارہ کیوں کر رہے ہیں؟ نماز سے یہ بے توجہی ہے کہ 2 رکعت نماز صحیح زیر زبر کے ساتھ اور صحیح تلفظ یعنی صحیح پنکچویشن اور صحیح پروننسیشن کے ساتھ نہیں آتی ہمارے جوانوں کو یا اکثر جوانوں کو۔ یہی جوان اپنی جاب کی تلاش میں اگر امریکہ میں جاب مل جائے گی تو پیور امریکن ایکسنٹ میں انگلش بولنا سیکھ لیں گے۔ آسٹریلیا میں جاب ملے گی تو آسٹریلیا میں جو محاورے اور روزمرے بولے جاتے ہیں انگریزی کے اور آسٹریلین ایکسنٹ میں انگریزی بولنا سیکھ لیں گے۔ انگلینڈ میں جاب مل جائے گی تو برٹش ایکسنٹ میں آکسفورڈ کے لہجے میں انگریزی بولنا سیکھ لیں گے۔ 2 رکعت نماز عربی لہجے میں پڑھنا نہیں سیکھ سکتے، پھر دعویٰ ہے کہ شیعہ ہیں، پھر دعویٰ ہے کہ حسینی ہیں۔ دو رکعت نماز، یہ علماء تشریف فرمائیں، آپ کے امام جمعہ و جماعت علامہ کربلائی صاحب تشریف فرمائیں، یہ مولانا تشریف فرمائیں، پروردگار ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں، اور ان کے والد بزرگوار جو ایک جلیل القدر اور انتہائی متقی انسان اور عالم دین تھے، علامہ ابن حسن کربلائی صاحب، پروردگار ان کے درجات بلند فرمائیں۔ یہ تشریف فرمائیں، میں ان کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں، 2 رکعت نماز میں ٹوٹل کتنے عربک سینٹنسز پڑھنے واجب ہیں؟ یہ آپ کو میں ابھی بتا دیتا ہوں۔ 2 رکعت نماز جس میں واجب ادا ہو جائے، مستحب نہیں، واجب ادا ہو جائے۔ سب سے پہلا واجب ہے تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر۔ 2 الفاظ کا ایک جملہ ہے، 2 لفظوں کا ایک جملہ ہے، اللہ اکبر۔ میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں اس مجمع میں بہت سے ایسے ہوں گے جن کی اللہ اکبر درست نہیں ہے، نہیں ہے درست۔ اکثر لوگ کہتے ہیں اللہ اکبر، جملہ غلط ہو گیا، نماز باطل ہو گئی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر نہیں ہے، واو نہیں ہے بیچ میں، اللہ ہے کے اوپر پیش ہے، اور اس کے بعد ہے اکبر، کیا ہے؟ حمزہ ہے، الف ہے، اکبر، اللہ اکبر۔ اگر صحیح اللہ اکبر نہیں کہا نماز باطل ہے۔ یہ ایک جملہ، 2 لفظوں کا ایک جملہ۔ اچھا، اس کے بعد کیا واجب ہے پڑھنا؟ سورہ الحمد، سورہ فاتحہ۔ یہ سورہ الحمد یا سورہ فاتحہ، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 7 آیتیں، 1 تکبیر اور 7 آیتیں، کل کتنے جملے ہوئے؟ 8۔ اس کے بعد ایک سورہ پڑھنا اور واجب ہے، سورہ کوثر لے لیتے ہیں، انا اعطیناک الکوثر، اس میں کتنی آیتیں ہیں؟ 3، 8 3 11۔ اس کے بعد رکوع میں جائیں گے، اس میں ایک جملہ پڑھتے ہیں، کیا؟ سبحان ربی العظیم و بحمدہ، یہ ایک بار پڑھنا واجب ہے۔ 11 اور 1 12۔ سجدے میں جائیں گے، کہیں گے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ، یہ کہنا واجب ہے۔ کتنے جملے ہوئے؟ 13۔ یہی سیم ریپیٹیشن دوسری رکعت میں کر دیجئے، 2 رکعتیں ہو گئیں، ٹھیک ہے نا؟ 2 رکعتیں صرف 13 سینٹنسز میں ہو گئیں، واجب ادا۔ 2 جملے تشہد کے، 2 جملے سلام کے، 4 13 اور 4 17۔
کل 17 جملے ہیں 2 رکعت نماز کے، ٹوٹل 17 سینٹنسز 2 رکعت نماز کے ہیں۔ ڈوب مرنے کی جا ہے اگر یہ 17 رکعت بھی صحیح نہیں آتی، 17 جملے صحیح نہیں کہہ سکتے آپ۔ جوان ہیں آپ، ذہین ہیں آپ، پڑھے لکھے ہیں آپ، یا معذور ہیں، معلول ہیں، ہینڈی کیپڈ ہیں؟ گونگے بہرے ہیں آپ، 17 جملے صحیح نہیں پڑھ سکتے عربی کے، سیکھ نہیں سکتے؟ 60 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 70 سال کی عمر ہو جاتی ہے، 80 سال کی عمر ہو جاتی ہے، اور 17 جملے صحیح نہیں پڑھ سکتے۔ پھر شکایت خدا کی کرتے ہیں مولوی سے کہ زندگی گزر گئی، دعا قبول نہیں ہوتی۔ شکر کیجئے کہ عذاب نہیں ہوتا، شکر کیجئے کہ عذاب نہیں ہوتا۔ 17 جملوں نے گن کے بتا دیے۔ قبلہ بتائیے میں نے صحیح حساب لگایا؟ 17 جملوں میں 17 sentences only، 17 جملے عربی کے سیکھ نہیں سکتے ہیں۔ یہ اگر 17 جملے سیکھ لیں اور پوری اگر مستحبات کے ساتھ بھی پڑھیں تو 40 جملے، 400 نہیں، 40 جملے۔ 40 زندگی بھر میں ایک مرد مسلم، ایک عاشق اہل بیت، ایک عزادار امام حسین، ایک علم اٹھانے والا، ایک مرثیہ پڑھنے والا، ایک سوز پڑھنے والا، کتنے نوحے آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں، کتنے مرثیہ آپ کو زبانی یاد ہوتے ہیں، کتنی رباعیاں آپ کو زبانی یاد ہوتی ہیں، کس قدر آپ ریاض کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، لے دھن سب تو آتی ہے آپ کو، عربی اور قرآن کی لے دھن نہیں نکال سکتے جس سے اللہ خوش ہو، جس سے امام حسین خوش ہوں، نہیں کر سکتے۔ معذور ہیں، معذور ہیں، معلول ہیں۔ گونگا بہرا تو اللہ نے نہیں پیدا کیا نا۔ نماز سے بے توجہی اور قرآن سے بے توجہی، یہ دو اتنی بڑی مصیبتیں ہیں اور ایسے جرائم ہیں اور ایسے گناہ ہیں کہ اگر انسان اس میں مبتلا رہے تو آخری وقت اس کے دل سے محبت اہل بیت سلب کر لی جاتی ہے۔ جب دل سے محبت اہل بیت سلب ہو جائے گی تو پھر شفاعت نصیب نہیں ہوگی، ٹھکانہ جہنم ہے۔ جس کے دل میں محبت اہل بیت آخر تک رہے گی اس کا ٹھکانہ جنت ہے۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی محب اہل بیت جہنم میں چلا جائے، ناممکن ہے، امپاسبل ہے، ناممکن ہے۔ کوئی محب اہل بیت جہنم میں نہیں جا سکتا۔ لیکن یہ 2 جرم ایسے ہیں کہ اللہ دل سے محبت کو سلب کر لیتا ہے، کہتا ہے یہ اس قابل نہیں ہے کہ ان کے دل میں ہمارے محمد اور آل محمد کی محبت رہے۔ جس دل میں نور قرآن نہیں ہے اس دل میں حب اہل بیت نہیں رہ سکتی۔ کیوں؟ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیت کیا تھی؟ کیا تھی وصیت؟ انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ وعترتی اہل بیتی وانہما لن یفترقا حتی یردا علی الحوض۔ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں، 2 نفیس چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، قرآن اور اہل بیت، اور یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے اس وقت تک جب تک کہ یہ حوض کوثر پر ہمارے پاس نہ ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ جدا نہیں ہوں گے ایک دوسرے سے، یہ جدا نہیں ہوں گے۔ قرآن کا نور جہاں نہیں ہوگا وہاں نور محبت اہل بیت بھی نہیں ہوگا، جہاں نور محبت اہل بیت نہیں ہوگا وہاں نور قرآن بھی نہیں ہوگا۔ جہاں دونوں ہوں گے، دل میں آرزو رکھیے کہ پروردگار اس دنیا سے اس طرح اٹھائے کہ دل میں نور محبت اہل بیت ہو۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔
مبتلا ہیں، بیماریوں میں مبتلا ہیں، نہ دین ہے ہمارے پاس نہ دنیا، کیا مفلسی سی مفلسی ہے، نہ علوم دین میں ماہر ہے نہ علوم دنیا میں، جبکہ اللہ نے یہ دو ہاتھ آپ کو دیے ہیں تاکہ دونوں ہاتھوں میں سے ایک ہاتھ میں دنیا رہے، ایک ہاتھ میں آخرت۔ جینے کا سلیقہ کیا بتایا ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم؟ فرمایا ہے کہ لیس منا من ترک الدنیا للآخرہ ولیس منا من ترک الآخرۃ للدنیا، وہ ہم میں سے نہیں ہے جو دنیا کے لیے آخرت کو چھوڑ دے، اور وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے جو آخرت کے لیے دنیا کو چھوڑ دے۔ دین آپ کو ایسا زاہد خشک نہیں بنانا چاہتا کہ آپ مفلس رہیں، بھوکے رہیں، بے سر و ساما رہیں، بے خانمہ رہیں، چہرے پہ بھوک سے اور افلاس سے زردی ہو، کپڑے پھٹے ہوئے ہوں۔ اسلام چاہتا ہے کہ آپ پوری شان و شوکت سے زندگی بسر کریں، جاہ و حشم کے ساتھ، جاہ و حشم کے ساتھ۔ معصومین بھی یہی چاہتے ہیں، چاہتے ہیں دنیا بھی آپ کے ہاتھ، آپ کی ٹھوکروں میں ہو، اور آخرت بھی آپ کے ہاتھوں میں ہو۔ غالباً کل کوئی مجلس تھی سپہر میں جس میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا، اور یہ نہ جانے کتنی آیتوں اور روایتوں کا خلاصہ ہے۔ اللہ نے آپ کو دو ہاتھ عطا کیے ہیں تاکہ ایک ہاتھ میں دنیا ہو اور ایک ہاتھ میں آخرت، اور یہ دونوں چیزیں آپ کے لیے بنائی گئی ہیں۔ دنیا آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آخرت آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ نہ دنیا کے لیے بنائے گئے ہیں نہ آخرت کے لیے بنائے گئے ہیں۔ دنیا بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے، آخرت بھی آپ کے لیے بنائی گئی ہے۔ آپ کو اللہ نے اپنی ذات کے لیے بنایا ہے۔ پست ہمتی زیب نہیں دیتی آپ کو، کم حوصلگی زیب نہیں دیتی آپ کو۔ اپنی عظمت تو سمجھیں، اپنے وقار کو، اپنی عظمت کو، اپنی حیثیت کو، اپنی شان کو سمجھیں کہ اللہ نے آپ کو کس لیے بنایا ہے۔ اللہ نے آپ کو اپنی ذات کے لیے بنایا ہے، آخرت کو آپ کے لیے بنایا ہے، دنیا کو آپ کے لیے بنایا ہے، جنت کو آپ کے لیے بنایا ہے، فرشتوں ملائکہ کو آپ کی خدمت کے لیے بنایا ہے، آپ گناہگاروں کی خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آپ کی خدمت کے لیے ملائکہ ہیں، آپ کی خدمت کے لیے فرشتے ہیں، آپ کی خدمت کے لیے پوری کائنات ہے، آپ کو اپنی خاص خدمت کے لیے بنایا ہے۔ آپ اس اعزاز کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ آپ اس اعزاز کو کیوں نہیں حاصل کرنا چاہتے؟ معصومین علیہم السلام کا مرتبہ تو بہت بلند ہے۔ میر انیس علیہ الرحمہ کی زمین میں بہت مشہور سلام ہے ان کا کہ صدا ہے فکر ترقی، بلند بینوں کو ہم آسمان سے لائے ہیں ان زمینوں کو۔ بہت مشہور زمین ہے، بہت مشہور سلام ہے۔ اسی زمین میں یہ دو مصرے میں نے گزارش کیے تھے کہ زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو، زمین پر بھیج کے حق نے فلک نشینوں کو فلک کی راہ دکھائی زمین گزینوں کو۔
السلام کا مرتبہ بہت بلند ہے. سب مل کے بلند تر صلوات. حضرات محمد و آل محمد کا مرتبہ بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے. جو کچھ سارے شعراء ادباء خطباء مل کے بیان کرتے ہیں وہ کچھ بھی نہیں، بہت بلند ہے. ابھی ہم آپ حسین ابن علی کی معرفت بھی نہیں رکھتے، دعوے دار ہیں بس. 14 صدیاں گزر گئیں ذکر حسین کرتے ہوئے، مگر آقا حسین کے مرتبے کو ابھی نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، بالکل نہیں سمجھتے. بہت بڑی حقیقت ہے حسین، بہت بڑی حقیقت ہے آل محمد، بہت بڑی حقیقت ہے جس کا نام ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم. حقیقتاً ان کا مرتبہ یہ کہ فلک نشیں ہیں. انہیں اللہ نے زمین پر اتارنے کی ضرورت محسوس کی اور انہیں اس دنیا میں بھیجا، اور انہوں نے اس دنیا میں آنے کی تکلیف گوارا کی ہماری اور آپ کی خاطر. کس کی خاطر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کس کی خاطر؟ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام، بی بی فاطمہ زہرا السلام، امام حسن، امام حسین. یہ امامت کا سلسلہ، یہ چہاردہ معصومین علیہ السلام. سب جانتے ہیں مصطفیٰ نور اول ہیں، خلق اول ہیں. مصطفیٰ اس وقت بھی نبی تھے جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. حضرت ابو ذر نے پوچھا ایک مرتبہ امام حسین علیہ السلام سے کہ آقا یہ بتائیے، جب آسمان و زمین بھی خلق نہیں ہوئے تھے تو آپ کیا تھے، کیا حقیقت ہے آپ کی، آپ کہاں تھے؟ تو آپ نے فرمایا ہم نور کے پیکر تھے اور عرش الہی کے گرد طواف کیا کرتے تھے اور ملائکہ کو ذکر الہی کی تعلیم کیا کرتے تھے. یہ ہے فلک نشین، یہ ہے حسین، یہ ہے محمد و آل محمد. یہاں کس لیے آئے؟ آپ شہادت پہ روتے ہیں. ان کا اس دنیا میں تشریف لانا ہی ان کے لیے ایک عظیم مصیبت ہے، ایک ابتلا ہے، ایک آزمائش ہے، ایک قربانی ہے، ایک ایثار ہے. ہماری اور آپ کی ہدایت کے لیے تشریف لائے. سمجھ میں آئی یہ بات؟ نہیں. کس لیے اللہ نے بھیجا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم؟ کس لیے بھیجا؟ اس خاکنائے دہر میں، اس ظلمت کدے میں، اس نور مجسم کو کس لیے بھیجا؟ ہماری آپ کی ہدایت کے لیے. انوار معصومین علیہ السلام حقیقتاً نور ہیں، اور وہاں تھے. خود امام حسین فرماتے ہیں ہم عرش کے گرد طواف کرتے تھے اور ملائکہ کو، فرشتوں کو اللہ کا ذکر سکھاتے تھے کہ اللہ کی حمد کیسے ہوتی ہے، اللہ کی تسبیح کیسے ہوتی ہے، اللہ کی تقدیس کیسے ہوتی ہے، اللہ کی تحلیل کیسے ہوتی ہے، اللہ کی تمجید کیسے ہوتی ہے، اللہ کی ثنا کیسے ہوتی ہے، اللہ کی تعریف کیسے ہوتی ہے، اللہ کی بندگی کیسے ہوتی ہے. وہاں انہیں سکھایا، اس کے بعد ہمیں آپ کو سکھانے کے لیے یہاں آئے. کبھی سوچ سکتے ہیں آپ کہ کوئی پروفیسر رہا ہو یونیورسٹی میں، اس کے بعد اس کو KG نرسری کا ٹیچر بنا دیا جائے؟ ایک پروفیسر کے لیے سزا تو ہو سکتی ہے، شرف نہیں ہو سکتا. یہ تو بہت چھوٹی مثال ہے نا، یہ تو بہت چھوٹی سی مثال ہے کہ کسی یونیورسٹی کے انتہائی سینئر پروفیسر کو KG نرسری کا ٹیچر بنا دیا جائے. وہ جو عرش کے گرد تھے اور ماحول عرش میں فرشتوں اور ملائکہ جیسے نوری بندوں کو تعلیم فرماتے تھے، وہ اس خاک نائے دہر میں آئے ہیں ہم خاک کے پتلوں کو تعلیم دینے کے لیے. تو ہماری سکت ہے کہ ہم ان کی معرفت حاصل کر سکیں، سکت ہے.
مگر یہ کہ ہم یہ درک کر لیں کہ انہوں نے ہمارے لیے یہ زحمت اٹھائی ہے، اور یہ زحمت اٹھا کے کیا کیا ہے انہوں نے؟ وہاں سے آئے زمین پر، آنا ان کا آنا، نازل ہونا، خلق ہونا اس دنیا میں ان کے لیے ایک زحمت ہے، ایک تکلیف ہے، ایک مصیبت ہے، ایک ابتلا ہے۔ تشریف لائے اور آ کر کیا سکھایا؟ قرآن سکھایا، نماز سکھائی، اور ہم نہ قرآن پڑھتے ہیں نہ نماز۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ واضح ہے، دو دو چار کی طرح کا قصہ ہے۔ محمد مصطفیٰ تشریف لائے، سکھایا کیا انہوں نے؟ کس لیے آئے؟ کیا کیا زندگی بھر انہوں نے؟ قرآن ہی تو لے کر آئے تھے۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کیا شان بندگی ہے علی کی، کیا شان بندگی ہے اہل بیت کی، اور ہمیں احکام سکھائے، نماز سکھائی، روزہ سکھایا، قرآن سکھایا۔ ہمیں نہ قرآن سے غرض، نہ نماز سے واسطہ، نہ احکام کی رعایت، اور اس کے بعد یہ غرور ہے کہ ہم تو مولا والے ہیں۔ غرور کہتے ہی ہیں فریب کو۔ غرور کے معنی کیا ہے؟ ڈکشنری دیکھیے گا، ڈکشنری دیکھنے کی بھی عادت ڈالیے۔ جوانوں، بچوں، بوڑھوں سے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو آ کے ہماری ہی کان گوشی کریں گے۔ آپ کو کراچی کے مارٹن روڈ کے تاریخی امام باڑے میں تقریر کرنے کے لیے دعوت دی گئی تھی، یہی سب پڑھنے کے لیے؟ ہاں، یہی سب پڑھنے کے لیے۔ اگر ہم یہ نہیں پڑھیں گے تو ہم اپنے آقا سے خیانت کریں گے۔ ہم یہ خیانت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آقا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کعبے میں ولادت ہوئی تو سب سے پہلے کیا کیا؟ سجدہ۔ شہادت ملی تو سب آخر میں کیا کر رہے تھے؟ سجدہ۔ اور ہم سجدہ نہیں کرتے۔ کس کو سجدہ کر رہے تھے؟ خالق کو سجدہ، رب العالمین کو سجدہ۔ اور علی علیہ السلام نے کیا فرمایا ہے؟ فرمایا مجھے وہ پیشانی اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو۔ مولا علی کا جملہ ہے، ہم سب آقا کی شفاعت کے مستحق نہیں ہیں، محتاج ہیں، محتاج ہیں، ہے نا؟ آقا کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ جب تک اہل بیت کی شفاعت نہیں ہوگی، بڑے سے بڑا عالم ہو، فقیہ ہو، صوفی ہو، ریاضت کار ہو، مجاہدہ کرنے والا ہو، وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ شفاعت ایک حقیقت ہے، اور شفاعت جاگیر ہے محمد و آل محمد کی۔ انبیاء سلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے محتاج ہیں۔ یہ سچ ہے، یہ حقیقت ہے، معلوم ہے نا؟ شکر ادا کرو کہ محمد کی امت میں ہو۔ محمد رسول اللہ۔ ہمیں اتنی لمبی عمر ملے کہ صبح قیامت تک جیتے رہیں، اور پوری عمر، پوری زندگی ہم ایک سجدہ شکر میں گزار دیں کہ پروردگار شکر ہے تیرا کہ تو نے ہمیں اس امت میں پیدا کیا جو امت محمد مصطفیٰ ہے، تب بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سب منتظر شفاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے روز آخرت۔ یہ سچ ہے، اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے۔ کوئی آپ سے کہے کہ یہ صحیح نہیں ہے، جھوٹا ہے، دین سے واقف نہیں ہے۔
قرآن کی آیتیں گواہ ہیں کہ کوئی فرد نہیں جائے گا جنت میں جب تک کہ اسے شفاعت نصیب نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ شفاعت کسے؟ جس صف میں انبیاء کھڑے ہوں. غور کرنا، عیسیٰ، موسیٰ، ابراہیم، نوح، یعقوب، یوسف، تمام انبیاء کھڑے ہیں جس صف میں شفاعت کے لیے. اس میں ہماری آپ کی جگہ کہاں پر ہوگی؟ کس بنیاد پہ ہوگی؟ چھوٹی سی بات مولا نے کہی کہ مجھے وہ پیشانی اچھی نہیں لگتی جس پہ سجدے کا نشان نہ ہو. اگر ہم زندگی بھر سجدہ نہ کرتے ہوں، نماز نہ پڑھتے ہوں، تو علی ہمارے رخ کی طرف سے اپنا رخ موڑ نہیں لیں گے. اور علی جس کی طرف سے رخ موڑ لیں، بس آگے جائے عبرت ہے. واضح ہے؟ پیغام بالکل واضح ہے. آقا ولادت ہوئی تو پہلا عمل آپ نے کیا سجدہ. دنیا سے گئے، شہادت پائی تو سجدے میں. اور آقا ابو عبداللہ الحسین، میری سمجھ میں نہیں آتی یہ منطق کہ جب عزادار آ کر پوچھتے ہیں مولانا مجلس افضل ہے یا نماز؟ آقا حسین نے تلوار کی چھاؤں میں نماز پڑھی ہے. کس حسین کی عزاداری کرتے ہیں؟ کیا آپ حسین کی عزاداری کو حسین کے خلاف استعمال کر رہے ہیں؟ اس حسین کی عزاداری کر رہے ہیں نا جس نے تلوار کی چھاؤں میں نماز پڑھی. اس حسین کا نوحہ کب پڑھتے ہیں نا جس کا سر قلم ہوا سجدے میں. اس حسین کی عزاداری کرتے ہیں نا جو اس دنیا سے جب جا رہا تھا خیمے میں آخری رخصت کے وقت آئے، کہا بہن زینب مجھے نماز شب میں یاد رکھنا. کیا معنی ہے ان جملوں کے؟ شیطان کے وسوسوں سے بچیں. قرآن مجید کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان لانے والو اپنے آپ کو اور اپنے اہل و عیال کو آتش جہنم سے بچاؤ. آتش جہنم سے بچانے کا طریقہ ہے اطاعت، محمد اور آل محمد کی اطاعت. اطاعت، کھوکھلی مداحی نہیں. آپ کا کوئی نوکر ہو، آپ کا ملازم رکھا ہو، آپ اسے تھوڑی سی تنخواہ دیتے ہوں تو آپ اس سے کام لینا چاہتے ہو. جب آپ کہیں بیٹا یہ کام کر دینا، وہ کہے سبحان اللہ، کیا کہنا، آپ بہت اچھے آدمی ہیں، آپ کس قدر خوبصورت ہیں، آپ کی بھویں کتنی اچھی ہیں، آپ کی آنکھیں کتنی اچھی ہیں، آپ کے لب کتنے اچھے ہیں، آپ کا لہجہ کتنا پیارا ہے، آپ کا قد کتنا حسین ہے، آپ کے اوپر یہ کپڑا بہت اچھا لگتا ہے، آپ کے اوپر یہ شرٹ بہت زیب دیتی ہے، آپ نے گھر بہت اچھا بنایا ہے. آپ کہیں گے اچھا تمہاری نوکری ختم، میں کام کرنے کے لیے بلایا ہے تمہیں، اپنا قصیدہ سننے کے لیے نہیں بلایا ہے. یہی کریں گے نا آپ؟ کیا کریں گے؟ اردو میں مجلس پڑھ رہا ہوں نا میں آج، فارسی عربی میں تو نہیں پڑھ رہا ہوں. کیا کریں گے آپ؟ نجم الحسن جعفری صاحب، اللہ نے آپ کو بہت نوازا ہے ماشاءاللہ. پیم کون کمپنی آپ کی ہے، آپ ملازم رکھتے ہیں اور وہ دن بھر کھڑا ہو کے کہتا رہے کیا کہنا جعفری صاحب، بہت اچھی عزاداری کرتے ہیں، کیا کہنا جعفری صاحب، آپ کی قد و قامت ماشاءاللہ، کراچی میں آپ کی کیا حیثیت ہے، سب مومن آپ کی عزت کرتے ہیں. آپ کہیں میاں وہ فلاں کو خط بھیج دو، کیا کہنا جعفری صاحب، آپ کی انگریزی بہت اچھی ہے، کہ جا کے ذرا وہاں فائل پہنچا دینا، کیا کہنا جعفری صاحب، آپ بہت رحم دل ہیں. اس کے بعد کیا ہوگا ان کا؟ کہیں ہاں بیٹا میں رحم دل ہوں مگر تم رحم کے قابل نہیں ہو، جاؤ خدا حافظ، کہیں اور نوکری کر لینا، ہمیں کام چاہیے، ہمیں ایسی کھوکھلی مداحی نہیں چاہیے. واضح ہے بات، سمجھ میں آ رہی ہے نہیں؟
محمد و آل محمد احکام خدا لے کر آئے ہیں، تلواروں کی چھاؤں میں نماز پڑھی ہے، تیروں کی بارش میں قرآن کی تلاوت کی ہے، نو کے نیزہ پہ قرآن کی تلاوت کی ہے۔ آپ اپنی ٹوٹی پھوٹی زبان میں ان کے نوحے پڑھتے ہیں، قصیدے پڑھتے ہیں، منقبتیں پڑھتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہ خوش ہو جائیں گے آپ سے۔ حسین کی عظمت اور ان کے خون کی قیمت معلوم ہے کیا ہے؟ حسین کی عظمت، حسین کی عظمت معرفت ہے حسین کی۔ ابو عبداللہ الحسین، حضرت علی اکبر کی شخصیت اور ان کے خون کی قدر و قیمت معلوم ہے؟ سمجھتے ہیں کچھ؟ حضرت قاسم کی عظمت و قدر و قیمت معلوم ہے؟ ان کے خون کی قیمت معلوم ہے؟ اول محمد کے خون کی قیمت کا کچھ اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ اصغر کے خون کا اندازہ کر سکتے ہیں آپ؟ ماشاءاللہ، اتنے قیمتی خون بہائے گئے، اتنی عظیم شخصیتیں قربان کی گئیں، کیا صرف اس لیے کہ ہم تھوڑی دیر بیٹھ کر رو لیں اور بس غرض قربانی سید الشہداء یہ ہے؟ رونا کبھی نہیں بند ہوگا حسین پر، عزاداری کبھی نہیں بند ہوگی۔ اگر انسان رونا چھوڑ دیں گے، آسمان پھر خون کے آنسو روئے گا۔ آپ ہم ماتم کرنا چھوڑ دیں گے، درخت کی شاخیں ماتم کریں گی۔ ہم آپ ذکر حسین چھوڑ دیں گے، پتھر ذکر حسین کریں گے۔ اللہ پتھروں کو زبان عطا کرے گا۔ حسین بہت عظیم ہے، عزاداری اللہ کے اہتمام میں قائم ہے، مشیت کے اہتمام خاص سے عزاداری قائم ہے۔ آپ عزاداری کرنے پر ناز نہ کریں، عزاداری کے ساتھ ساتھ آقا کی غلامی کا حق ادا کریں، آقا کے مشن کو آگے بڑھائیں، آقا کے مقصد کو پورا کریں۔ کل یزید کے ہاتھوں میں اسلام اسیر تھا، آج بھی اسلام یزیدوں کے ہاتھ میں اسیر ہے۔ ان سے آزاد کون کرائے گا اسلام کو؟ آج کے یزیدوں کے ہاتھ میں اسلام اسیر ہے، یہ اسلام کون آزاد کرائے گا؟ کل بھی حسین غریب تھے، آج بھی حسین غریب ہیں۔ کل بھی حسین اہل دنیا کے لیے اجنبی تھے، آج بھی حسین اہل دنیا کے لیے اجنبی ہیں۔ ڈوب مرنے کا مقام ہے ہمارے اور آپ کے لیے۔ آپ کو ناز ہے، فخر ہے کہ پوری دنیا میں حسین کی عزاداری ہوتی ہے۔ آپ آسٹریلیا سے امریکہ تک سفر کیجئے، آپ کو اندازہ ہوگا ابھی دنیا کی بہت بڑی آبادی حسین کے نام اور پیغام سے آشنا نہیں ہے، نہیں ہے آشنا۔ کتنے کرسچن ہیں جو حسین علیہ السلام کے نام اور پیام سے آشنا نہیں؟ کتنے غیر مسلم روئے زمین پر ہیں جو حسین علیہ السلام کے نام اور پیام سے آشنا نہیں؟ آج جائیے کسی بھی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اور لوگوں سے پوچھئے، یورپ کے باشندوں سے پوچھئے، ان کے سامنے جب آپ کہیں گے کہ تم حسین کو جانتے ہو تو کہیں گے کیا تم پریزیڈنٹ حسین کی بات کر رہے ہو؟ کیا تم کنگ حسین کی بات کر رہے ہو؟ دنیا کنگ حسین سے واقف ہے، پریزیڈنٹ حسین سے واقف ہے، امام حسین سے واقف نہیں ہے۔ کس کی ذمہ داری ہے واقف کرانا؟ آپ کو ناز ہے کہ آپ عزاداری کر رہے ہیں، ہمیں ناز ہے کہ ہم عزاداری کر رہے ہیں، زیب دیتا ہے ہمیں یہ ناز۔ ہم نے حسین کا حق ادا نہیں کیا، خدا کی قسم، خدا کی قسم ہم نے امام حسین کا حق ادا نہیں کیا ہے۔ امام حسین کا حق اس سے کہیں زیادہ ہے۔ جو کچھ آپ پیسے صرف کرتے ہیں عزاداری پہ، وقت صرف کرتے ہیں عزاداری پہ، خون صرف کرتے ہیں عزاداری پہ، جان صرف کرتے ہیں عزاداری پر، یہ کچھ نہیں ہے حسین کے لیے، کچھ نہیں ہے حسین کے لیے۔ مگر یہی سب کچھ اگر ایک جہت کے ساتھ ہو، ایک منصوبے کے ساتھ ہو،
ایک پلاننگ کے ساتھ ہو، اس عزم کے ساتھ ہو کہ ہم اس سال دنیا کے کم سے کم 10 کروڑ ایسے انسانوں تک حسین کا نام اور پیغام پہنچائیں گے جو آج تک حسین کے نام اور پیغام سے آشنا نہیں ہیں، تو اسی عزاداری کی کیفیت بدل جائے گی، بدل جائے گی۔ حسین علیہ السلام کو اپنی جاگیر نہ بنائیں، خود کو حسین کی جاگیر بنائیں، خود کو حسین کی جاگیر بنائیں، خود کو۔ حسین آپ کی جاگیر نہیں ہے، اپنے آپ کو حسین کی جاگیر بنائیں۔ یہ جملہ یاد رہے گا، ایک مشہور ہندو شاعر تھے، سکھ شاعر کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب، یہیں پاکستان میں پیدا ہوئے تھے، اس کے بعد پارٹیشن کے بعد ہندوستان چلے گئے تھے، دہلی میں رہتے تھے۔ سلام بھی کہتے تھے، نظمیں کہیں امام حسین کی شان میں، پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اور اس فقیر کو بھی یہ سعادت حاصل ہے کہ میں نے مصالحے میں انہیں مدعو کیا، انہوں نے سلام پڑھا ہمارے یہاں، اور اس میں انہوں نے وہ اپنے مسدس مشہور پڑھے، وہ 2 بند، جس کی ایک بیت یہ ہے کہ عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں، عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ اور دوسرے بند کی بیت یہ تھی کہ میرا اسلام، ذرا لفظ سنیے گا، کہنے والا کون ہے؟ کنور مہندر سنگھ بیدی صاحب کہہ رہے ہیں میرا اسلام، اسلام نہیں، میرا اسلام۔ اسلام وہ حقیقت ہے جسے ہر فرد بشر سینے سے لگانا چاہتا ہے، ہمیں اسلام پیش کرنا نہیں آتا۔ وہ کہتے ہیں میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ میرا اسلام نیکو نام ہے بدنام نہیں، بات اتنی ہے کہ اب عام یہ اسلام نہیں۔ اس اسلام کو کون عام کرے گا؟ محمد مصطفیٰ کے اصلی اسلام کو، علی مرتضیٰ کے اصلی اسلام کو، حسین شہید کربلا کے اصلی اسلام کو عام کرنا ہماری آپ کی ذمہ داری ہے۔ کیا اس اسلام میں قرآن نہیں ہے؟ اس اسلام میں نماز نہیں ہے؟ اس اسلام میں روزہ نہیں ہے؟ اس اسلام میں حج و زکوٰۃ و خمس نہیں ہے؟ اس اسلام میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر نہیں ہے؟ کیا ہم ان چیزوں کی تبلیغ کا حق ادا کر رہے ہیں؟ کیا ہم وہ خدمت کر رہے ہیں جو آقا حسین ابن علی علیہ السلام نے ہم سے طلب کی ہے؟ جوانان عزیز، میں ہاتھ جوڑ کے آپ کے سامنے ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہوں، اپنے نفسوں کو دھوکہ نہ دیں، اور جو لوگ آپ کو دھوکہ دیں ان کا محاسبہ کریں، پوچھیں کہ آپ ہمیں کیا سکھا رہے ہیں۔ جو کہے کہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف عزاداری آپ کو جنت میں پہنچا دے گی، اس سے کہیے کہ آقا حسین نے کربلا میں تلواروں کی چھاؤں میں نماز کیوں پڑھی تھی؟ جو شہادت حسین پڑھتے ہیں کیا یہ نہیں پڑھتے کہ سجدے میں آقا کا سر قلم ہوا؟ حسین کے لیے سجدہ ضروری تھا اور آپ جیسے گناہگاروں کے لیے سجدہ ضروری نہیں ہے؟ کس قسم کے فریب میں مبتلا ہیں؟ کس نے آپ کی عقلوں پہ سحر کر دیا ہے، جادو کر دیا ہے؟ کیا ہو گیا ہے؟ کیا منہ دکھائیں گے ابو عبداللہ الحسین علیہ السلام کو؟ ہماری ماں اور بہنوں پہ واجب ہے، فرض ہے کہ بچوں کی تربیت کریں۔ روایت ہے 10 برس کا بچہ ہو جائے اور نماز نہ پڑھے تو سزا دو۔ 10 برس کا بچہ ہو جائے نماز نہ پڑھے تو سزا دو، روایت ہے۔ اور ہم جب کوئی نماز نہیں پڑھتا ہے تو مسکرا کے ٹال دیتے ہیں، ہنس کے۔ لوگ آتے ہیں قبلہ
وہ روزی نہیں ہے، روزگار نہیں ہے، گھر میں بیماری ہے، اور جب ہم کہتے ہیں کہ یہ دعا مختصر سی ہے، اسے نماز صبح کے بعد پڑھ لیا کیجئے، مولانا معاف کیجیے گا نماز صبح تو پڑھ نہیں پاتا ہوں، کیا بے غیرتی ہے، کیا بے حیائی ہے، کیا ظلم ہے، کیا فریب کاری ہے۔ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں؟ خدا کو، نبی کو، رسول کو، قرآن کو، یا اپنے نفس کو؟ کس نے عقلوں پہ سحر کر دیا ہے؟ کس جادو میں مبتلا ہیں؟ 40 دن گزر گئے، مجھے تقریباً 40 دن ہونے والے ہیں پاکستان میں، نہ جانے کتنے آئے، دعا دے دیجئے۔ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں حضور نماز تو نہیں پڑھ پاتا، نماز نہیں پڑھ پاتے اور دعا چاہیے، سبحان اللہ، چشم بد دور۔ سب سے بڑا اسم اعظم نماز ہے، ذکر اعظم نماز ہے۔ جو شخص دو رکعت نماز پڑھ کر جو چاہو خدا سے طلب کر، خدا کی قسم 2 رکعت نماز نصف شب میں، بطن شب میں، دل شب میں، آدھی رات کے بعد سحر کے وقت اٹھو، 2 رکعت نماز خلوص سے پڑھو، جو چاہو خدا سے طلب کرو۔ ممکن نہیں ہے کہ دعا رد ہو جائے۔ ماشاءاللہ، نماز سیکھو۔ 17 جملے ہیں، 17 جملے۔ جتنے صاحبان استطاعت ہیں، جتنے پیسے والے ہیں، ان پر واجب ہے کہ مکتب قائم کریں قرآن مجید کی تعلیم کا، ورنہ بخشے نہیں جائیں گے۔ ماشاءاللہ، واجب ہے کہ آپ میں سے ہر شخص کا ڈرائنگ روم قرآن کا مکتب بن جائے، اس ڈرائنگ روم میں 1 گھنٹہ روز قرآن کی تعلیم ہو، تاکہ بچے صحیح نماز پڑھ سکیں، قرآن پڑھ سکیں، یہ 17 جملے صحیح ہو جائیں۔ ورنہ شفاعت کی امید چھوڑ دیجئے، بھول جائیے کہ حسین آپ کی شفاعت کریں گے۔ مذاق ہے دین، زندگی مذاق ہے، آخرت مذاق ہے، اصول دین جھوٹ پر مبنی ہے، آخرت نہیں ہے، نہیں ہے آخرت۔ بس گفتگو تمام کر رہا ہوں، صلوات پڑھیے محمد۔ آپ اندازہ تو کریں، بس یہ جملہ یاد رکھیے گا، نماز خود اسم اعظم ہے، نماز ذکر اعظم ہے۔ نبیوں سے اللہ نے کہا ہے نماز قائم کرو میری یاد قائم کرنے کے لیے۔ نبیوں نے، اماموں نے ہم سے کہا نماز قائم کرو خدا کا فضل و کرم حاصل کرنے کے لیے۔ اور جب حسین رخصت آخر کے لیے آئے تو جہاں ساری انہوں نے وصیتیں فرمائیں، وہاں خصوصیت سے جناب زینب سے کہا بہن مجھے نماز شب میں یاد رکھنا۔ اس لیے میں اکثر یہ جملہ کہتا ہوں ممبر سے کہ نماز شب پڑھنا تو ایک عزادار کے نصاب عزا کا حصہ ہے۔ حسین کی یاد، عزاداری یعنی حسین کی یاد۔ حسین نے کہا مجھے نماز شب میں یاد کرو۔ اور پھر نتیجہ کیا ہوا؟ بس 2 جملے کہوں گا، آپ کی طبیعتیں منقلب ہو جائیں گی۔ کسی اور کی گواہی نہیں ہے، چوتھے امام، امام سجاد کی گواہی ہے۔ کیا گواہی ہے؟ زندان شام میں، یہ ایام آج غالباً سفر کی 7 تاریخ ہو گئی، 7 سفر۔ اس وقت حسین کا لٹا ہوا قافلہ زندان شام میں ہے۔ 7 سفر زندان شام میں گزری تھی، اور بعض روایتوں کی بنا پہ 7 سفر کی تاریخ وہ ہے
جب 2 دن قبل یعنی 5 سفر کو اہل بیت کو ایک اور بڑا صدمہ گزرا۔ حسین کی 4 سال کی بچی زندان میں اپنی ماں سے اور پھوپھی سے جدا ہو گئی۔ مجھ سے پہلے پروردگار ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، بہت ہی عمدہ مرثیہ پڑھ رہے تھے اور بی بی سکینہ کا تذکرہ کر رہے تھے۔ خدا تمام عزاداروں کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے، خدا آپ کی زندگیوں کو نور سے بھر دے، برکتوں سے بھر دے، سعادتوں سے بھر دے۔ یہ 7 سفر عجب نہیں کہ یہی تاریخ ہو جب جناب سید سجاد نے پھوپھی کو خطاب کر کے ایک مرتبہ پوچھا ہے، پھوپھی اماں کربلا سے آج تک آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اجرکم علی اللہ۔ سن رہے ہو؟ معصومہ کربلا سے کیا کہہ رہے ہیں؟ میں جناب بی بی زینب کو معصومہ کربلا کہتا ہوں، اور آقا حسین کی جو 4 سال کی بچی ہے اسے میں کہتا ہوں معصومہ دمشق۔ وہ معصومہ دمشق ہے چونکہ وہ دمشق میں شہید ہوئی، وہ شام میں شہید ہوئی، اس لیے وہ معصومہ دمشق۔ بی بی زینب کو میں کہتا ہوں معصومہ کربلا۔ جس طرح آقا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی بیٹی اور امام رضا کی بہن کو معصومہ قم کہتے ہیں، اسی طرح میں آقا امام حسین کی بہن کو اور امیر المومنین کی اس بیٹی کو معصومہ کربلا کہتا ہوں۔ معصومہ کربلا زینب، عقیلہ بنی ہاشم زینب۔ حجت خدا چوتھے امام کی گواہی ہے کہ میں نے پھوپھی اماں آپ کو کبھی بیٹھ کے نماز پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور دوسری گواہی کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ کربلا سے کوفے اور کوفے سے شام راستوں سے گزری، دن میں سفر کیا، رات میں سفر کیا، زندانوں میں رہیں، مگر کبھی میری پھوپھی کی نماز شب قضا نہیں ہوئی۔ میں کہتا ہوں نماز شب قضا کیسے ہو سکتی تھی؟ اس لیے کہ بی بی زینب کے لیے تو نماز شب حسین کی یاد ہو کے رہ گئی تھی، حسین کی یاد۔ بہرحال جب جناب سید سجاد نے پوچھا ہے پھوپھی اماں آپ بیٹھ کر نماز کیوں پڑھ رہی ہیں آج، تو آپ نے فرمایا بیٹا جب سے ہم اسیر ہوئے ہیں آب و دانہ اتنی قلیل مقدار میں آتا ہے کہ قافلے میں جو بچے ہیں ان کے لیے کافی نہیں ہوتا۔ میں اپنے حصے کا پانی بچوں کو پلا دیتی ہوں، اپنے حصے کی غذا بچوں کو کھلا دیتی ہوں، اس لیے اب میرے جسم میں اتنی طاقت نہیں رہ گئی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکوں۔ کیا مصیبتیں اہل بیت پہ گزری ہیں۔ بس آپ گریہ کر رہے ہیں تو 2 جملے اور کہہ دوں۔ بڑوں کا شعور تو بڑوں ہی کا ہوتا ہے۔ حسین کے قافلے کے بچوں کا شعور بھی یہ تھا کہ پیاسے رہے بھوکے رہے مگر پیاس کا اظہار بس تب تک کیا جب تک عباس زندہ تھے۔ آقا ابو الفضل عباس کی شہادت کے بعد مجھے کوئی روایت نہیں ملتی کہ کسی بچے نے آتش کی صدا بلند کی ہو۔ بازار کوفہ میں بھی بازار شام میں بھی کسی نے دیکھ کر خود سے سمجھ لیا کہ یہ بچے پیاس سے بلک رہے ہیں، پیاس سے تڑپ رہے ہیں، ان کے ہونٹ خشک ہیں، ان کی زبانیں سوکھی ہوئی ہیں، وہ الگ بات ہے۔ بچوں نے نہیں کہا کہ ہم پیاسے ہیں۔ بچے کیسے کہتے؟ اس لیے کہ سامنے چچا عباس کا سر نو کے نیزہ پہ تھا۔
بابا حسین کا سر نو کے نیزہ پہ تھا، علی اکبر کا سر نو کے نیزہ پر تھا، کیسے پیاس کا اظہار کرتے ہیں۔ ہاں یہی نہیں، مجھے اسی 4 سال کی بچی کا وہ جملہ یاد آتا ہے اور عجب کیفیت گزرتی ہے کہ روز عاشورہ جب آقا حسین شہید ہو چکے، آقا کا وفادار راہوار، اس نے اپنی پیشانی خون میں رنگین کی اور اس کے بعد در خیمہ پہ آیا اور بیویوں نے ٹاپ کی آواز سنی اور باہر آئیں، اس گھوڑے کو اپنے حلقے میں لیا، ماتم کرنا شروع کیا۔ کچھ دیر کے بعد کہتے ہیں بی بی زینب نے محسوس کیا کہ حلقہ ماتم میں بچی موجود نہیں ہے، دیکھا کہ در خیمہ پہ سہمی ہوئی بچی خاموش کھڑی ہے۔ جناب رباب سے کہا بچی کو اس وقت رونا بہت ضروری ہے، اس وقت اس کا رونا بہت ضروری ہے، اس کا ماتم کرنا بہت ضروری ہے۔ سب بیویاں رکیں، بچی کو بلایا، بیٹی آؤ، بابا اب دنیا میں نہیں رہ گئے، دیکھو گھوڑا تنہا آیا ہے، اس کی پیشانی پہ لہو لگا ہوا ہے۔ بچی ننھے ننھے قدموں سے آگے بڑھی، یہ وہی بچی ہے جو کچھ دیر پہلے اسی گھوڑے کی ٹاپوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ یہ بچی آگے بڑھی، گھوڑے نے گردن جھکا دی، بچی نے اپنی باہیں گھوڑے کے گلے میں ڈالی اور اس کے بعد ایک سوال کیا، میرے بابا کے وفادار راہوار اتنا بتا دے، حل سقیا بی ام قتل عطشانا، میرے بابا کو پانی پلایا گیا یا پیاسا قتل کر دیا گیا؟ رضا بقضائه وتسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں آقا حسین کا سچا عزادار بنا دے، پروردگار ہمیں آقا حسین کی اطاعت کرنے والا بنا دے، پروردگار ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم آقا حسین کی شفاعت پا سکیں۔ پروردگار ہماری ملت کو، ہماری قوم کو، اس ملت حسین علیہ السلام کو ملت قرآن بنا دے، ملت اسلام بنا دے۔ پروردگار ہم تیرے صحیح اور سچے دین کو دنیا تک پہنچا سکیں، آقا حسین کے پیغام کو ساری دنیا تک پہنچا سکیں۔ پروردگار ہماری زندگیوں میں برکتیں بھر دے، ہر طرح کے گناہوں سے ہمیں بچا لے، ہر طرح کی نحوستوں کو ہم سے دور فرما۔ پروردگار جہاں جہاں بھی روئے زمین پر آقا حسین کے نام لیوائیں، ان میں سے جو بیمار ہیں انہیں صحت و شفا عطا فرما، جو رزق و روزی کے لیے محتاج ہیں انہیں رزق و روزی عطا فرما، جنہیں جس طرح کی بھی تکلیف ہے ان کی تکلیفوں کو دور فرما، انہیں اپنے لطف اور رافت اور رحمت سے سرفراز فرما۔ پروردگار آقا کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہم رکاب ہمیں دشمنان دین، دشمنان انسانیت اور دشمنان اہل بیت سے جنگ و جہاد کی توفیق عطا فرما۔ مومنین، یہ چند حضرات مومنین و مومنات بیمار ہیں، ان کی صحت کے لیے خصوصی دعا فرمائیے گا۔ پروردگار نجمہ اطہار صاحبہ کو، حسین عالم کاظمی کو اور زینب صغرا صاحبہ کو صحت عطا فرما۔ پروردگار ان حضرات کے درجات کو بلند فرما۔ آپ حضرات ایک سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر اس امام بارگاہ کی تعمیر کرنے میں جن مومنین نے شروع سے آج تک خدمتیں کی ہیں اور زحمتیں برداشت کی ہیں، ان سب کی روحوں کو کوئی ایصال فرمائیں، اور خصوصیت کے ساتھ سید مقبول حسین ابن سید توسل حسین
سیدہ ریاض فاطمہ بنت سید محمد عباس، سیدہ نسیم فاطمہ بنت سید محبوب حسین اور جملہ مومنین و مومنات کی روحوں کو ایثار فرمائے۔ مصافحہ نہ کیجیے گا، سامنے علم ہے، جا کے عہد وفا کیجیے، قرآن پڑھنے کا عہد کیجیے، نماز پڑھنے کا عہد کیجیے۔